تخت بائی ایک ایسا بدھ مت کا خانقاہی کمپلیکس جو پہلی صدی عیسوی میں قائم ہوا اور 7ویں صدی تک عبادت اور مراقبے کا مرکز رہا۔ آج یہ یونیسکو عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور اپنی شاندار محفوظ شدہ حالت کی وجہ سے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ کے لیے دلچسپی کا مرکز ہے۔ تخت بائی کا نام مقامی روایت کے مطابق 2 چشموں کی وجہ سے پڑا۔ فارسی میں تخت کا مطلب عرش یا بلندی اور پانی کا مطلب چشمہ ہے۔ یوں اس مقام کا مفہوم بنتا ہے بلندی سے بہتا ہوا چشمہ۔ بعض ماہرین اسے اصل کا تخت بھی کہتے ہیں۔ یہ خانقاہ انڈو پارتھین دور کی نمائندگی کرتی ہے اور گندھارا کے خطے میں بدھ مت کی باقیات میں سب سے اہم مقام شمار ہوتی ہے۔ یہ کمپلیکس 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ مرکزی ذہن میں موجود استوپے جہاں عبادت اور مذہبی رسومات انجام دی جاتی تھیں۔ خانقاہی حجرے راہبوں کے انفرادی کمروں اور اجتماع گاہوں پر مشتمل جہاں مراقبہ اور رہائش ہوتی تھی۔ مندر کمپلیکس بعد میں تعمیر کیے گئے استوپے اور عبادتی ہال۔ خانقاہی کمپلیکس چھوٹے اور تاریک حجرے جن کے دروازے نیچے کی طرف ہیں ممکنہ طور پر خصوصی مراقبے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ عمارتیں رہائش یا دنیاوی کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ تمام عمارتیں مقامی پتھر اور چونے اور مٹی کے پلستر سے بنائی گئی ہیں۔ تخت بائی کی تاریخ 4 ادوار میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا دور پہلی صدی عیسوی میں گوندو فارس کی حکمرانی کے دوران ہوا۔ دوسرا دور تیسری اور چوتھی صدی عیسوی استوپا کوٹ اور اجتماع گاہ تعمیر ہوئے۔ تیسرا دور چوتھی اور 5ویں صدی عیسوی بعد کے کوشان خاندان اور کودارا کوشان حکمرانوں کے تحت ہوا۔ چوتھا دور 5ویں صدی عیسوی میں وائٹ ہونس کے حملے جس میں مقامی باشندے قتل ہوئے اور خانقاہوں کو نقصان پہنچا۔ اس کے باوجود یہ کمپلیکس 7ویں صدی تک فعال رہا۔ یہ مقام تاریخی اعتبار سے انتہائی قیمتی ہے اور کئی اشیاء آج برٹش میوزیم میں محفوظ ہیں۔ 1920 کی دہائی میں یہاں بڑی بحالی بھی کی گئی۔ تخت بائی اپنی قدیم عمارتوں، چشموں، پہاڑوں اور تاریخی اہمیت کے ساتھ آج بھی بدھ مت کی روحانی تاریخ کی زندہ یادگار ہے۔ یہ ماہرین آثار قدیمہ اور سیاحوں کے لیے ایک منفرد تجربہ فراہم کرتا ہے جو تاریخ اور قدرتی خوبصورتی دونوں کا حسین ملاپ پیش کرتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔